بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 46۔ محترم حضرات، عاشورے کے دن کے تعلق سے ایک روایت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، یعنی ان پر زیادہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس شخص پر وسعت کریں گے، یعنی اس کو زیادہ عطا کریں گے۔ اس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں 4 صحابہ اکرام سے اور ایک تابعی سے نقل کیا ہے۔ حضرت جابر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور ایک تابعی ابن المنتشر کا بھی اس سلسلے میں قول ذکر کیا ہے۔ دیکھیے شعب الایمان حدیث نمبر 3512، 513، 514، 515 اور 516۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو امام ابو زرعہ نے باب التوسعۃ علی العیال کے تحت صفحہ نمبر 10، 12 اور 13 پر ذکر کیا ہے۔ بعض محدثین نے اس کی تمام سندوں پر جرح کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، جبکہ ان کے مقابل میں کچھ محدثین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے تو اس کو حسن اور صحیح درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سندیں اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن جب ایک سے زیادہ سندیں ہوتی ہے تو ایک کو دوسرے سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے شعب الایمان جلد 5 صفحہ 333۔ ابو الفضل عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علامہ عراقی نے اپنی امالی میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے بہت سے طرق یعنی چینز آف ٹرانسمیشن ہے، جن میں سے بعض کو ابن ناصر الحافظ نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلیمان بن ابی عبداللہ کے طریق سے موضوعات میں شمار کیا ہے اور کہا کہ یہ سلیمان کون ہے نہیں معلوم، اور سلیمان کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط راویوں میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث ان کی رائے کے مطابق حسن ہے، اور کہا کہ اس حدیث کا ایک اور طریق یعنی چین ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق صحیح ہے، جس کو علامہ ابن عبد البر نے الاستذکار میں ابو الزبیر کی روایت سے نقل کیا ہے، اور یہ چین تمام چینز میں سے سب سے صحیح ہے۔ نیز اسی روایت کو انہوں نے اور امام دار قطنی نے الافراد میں مضبوط سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً نقل کیا ہے۔ دیکھیے المقاصد الحسنہ صفحہ 674۔ امام ابو زرعہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کم سے کم اس حدیث کا درجہ حسن ضرور ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کی سند میں ایک مبہم راوی نہ ہوتا تو اس کی سند مضبوط ہوتی، لیکن پھر بھی اس کے پہلے جو طرق گزرے ہیں اس کی وجہ سے یہ روایت مضبوط ہو گئی ہے۔ نیز حضرت ابو سعید کے علاوہ دوسرے صحابہ اکرام سے اس کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے الامالی المطلقہ صفحہ 28۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے۔ دیکھیے الدر المنتثرہ فی الاحادیث المشتہرہ صفحہ 186۔ ابو الفیض احمد الغماری نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے ہدیۃ الصغریٰ بتصحیح حدیث التوسعۃ یوم عاشوراء صفحہ 39۔ خلاصہ یہ کہ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنا مستحب بھی ہے۔ اب ایک اعتراض اس حدیث کے اوپر یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ضعیف حدیث اسی وقت قابل عمل ہے جبکہ اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ ہو، جبکہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں صحیح روایات موجود ہیں۔ تو اگر گھر والوں پر دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ نہیں رکھ سکتے، اور چونکہ عاشورے کا دن صبح صادق سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، تو سحری کے وقت جو دسترخوان وسیع کیا جائے گا اس وقت تو عاشورے کا دن شروع نہیں ہوا، اور افطاری کے وقت جو دسترخوان وسیع کیا جائے گا اس وقت عاشورے کا دن ختم ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا عاشورے کے دن گھر والوں پر وسعت کرنا یہ روزہ رکھنے والی حدیث کے خلاف ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں دسترخوان وسیع کرنے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں مطلقاً اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کا ذکر ہے، اور وسعت تو کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، کھانا ہی کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دے دے یا بچوں کو کھلونے خرید کر دے دے، اور اگر دسترخوان وسیع کرنے کے معنی ہی مراد لیے جائیں تب بھی افطاری کے لیے جو خریداری ہوگی
وہ مغرب سے پہلے یعنی عاشورے کا دن ختم ہونے سے پہلے ہی ہوگی۔ گویا کہ خرچ کرنا اور دسترخوان کو وسیع کرنا مغرب سے پہلے ہی پایا گیا۔ خلاصہ یہ کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنے والی حدیث اور گھر والوں پر وسعت کرنے والی حدیث دونوں ہی پر عمل کرنا ممکن ہے۔ اس وائس کلپ کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔